میں محمد کے پاس جاؤں جو کل آیا ہے، اور میں تو یہاں ہمیشہ سے رہ رہا ہوں اور میں یہاں کا سردار ہوں، مالدار ہوں، میں محمد کے پاس کیوں جاؤں؟ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، اور مستکبرون تکبر کا اظہار کرتے ہوئے جو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی بات کو، اپنے خاندان والوں کی بات کو بھی تسلیم نہ کیا اور حضور سے آ کر معافی نہ مانگی، اور آخرکار کفر پر ہی مرا۔ جنہوں نے سمجھایا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو اور اپنے منافقت والا جو عمل ہے اس کو ترک کر دو، سچے دل سے تم ایمان قبول کرو، پھر تمہاری آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ لیکن اس نے جو ہے وہ تکبر کا اظہار کیا اور تکبر کو ہی بچایا، ایمان جو ہے اس کے نصیب نہ ہوا۔ اور ان کی یہ سورہ منافقون اصل میں جو نازل ہوئی ہے منافقین کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، تاکہ منافقین کو آشکار کیا جا سکے۔ اور وجہ کیا تھی کہ منافقین حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور یہ بھی کہتے کہ حضور ادھر آسمانوں کی خبریں لے رہی ہیں، جنت دوزخ کی خبریں لے رہی ہیں، ہم پیچھے کھڑے نمازیں پڑھ رہی ہیں، دل میں کفر رکھا ہوا ہے، ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ادھر آسمانوں کی خبریں لے رہے ہیں۔ اور ان کا عمل کیا تھا منافقین کا؟ قرآن میں ہے نا پہلے پارے میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنین کے پاس آتے کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے کافروں کے پاس، کافروں کا شیطان کہا گیا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب کافروں کے پاس جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ کہتے کہ ادھر کیا کر کے آئے ہو، ادھر جو کہا ہے کہ آمنا ہم ایمان لائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انما نحن مستہزئون، وہ تو ہم نے ویسے مذاق کیا تھا، ہم نے مومنین کے ساتھ تو ویسے ہی مذاق کیا تھا، باقی ایمان ہم قبول نہیں کرتے۔ اور پھر جب عبداللہ بن ابی کے جو ہے وہ ساتھیوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور توبہ کرو اور سچے دل سے جو ہے ایمان قبول کرو، تو اس نے کیا آگے سے، مطلب اس کے ذہن میں کتنا تکبر ہے، کتنا غرور اور رعونت ہے۔ اس نے کہا امرتمونی بالایمان، تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا، فقد آمنا، تو میں ایمان لے آیا۔ تم نے مجھے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب تم مجھے کہتے ہو کہ تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر توبہ کرو، بس پھر پیچھے تو یہی رہ گیا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کر لوں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یعنی وہ اس کو سمجھا رہی ہیں کہ تم حضور کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو اور منافقت ترک کر کے ایمان کو صحیح انداز میں قبول کرو اور اپنی آخرت سنوار لو۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حضور کے پاس پہنچ گیا تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں حضور کو سجدہ کر لوں، اور یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یعنی جو لوگ اسے ایمان کامل کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس ایمان کامل کو شرک کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضور کے پاس جانا تو یوں سمجھے کہ حضور کو سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح آج کل بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ آپ عمرے پر جائیں اور خانہ کعبہ سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے واپس چلے آئیں، حضور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کا عمل ہے، منافقین کا عمل ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ کو لازم قرار نہیں دیتے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا حضور کی دہلیز پر حاضری نہیں ہے اس کا عمرہ کس چیز کا ہے، اس کا عمرہ کس چیز کا ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سائڈ سے گنبد خضرا جو ہے بن چکا ہے، اب امت جو ہے وہ حضور کی قبر انور کی زیارت تو نہیں کر سکتی، لیکن گنبد خضرا کی زیارت کرنا ہی قبر کی زیارت کرنا ہے۔ یعنی جو گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے اس کو قبر شریف کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو عمرے کے لیے آیا اور میرے پاس نہ آیا فقد جفانی، اس سے مجھ سے جفا کی، بے وفائی کی، کہ یہاں پہنچا بھی صحیح اتنی دور سے لیکن میری بارگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ تو یہ منافقین کا طریقہ رہا ہے شروع سے ہی، انہوں نے حضور کی بارگاہ کو وہ اہمیت نہیں دی جس طرح کی اہمیت دینی چاہیے تھی۔
نمازیں پیچھے پڑھتے رہے، زکاتیں ادا کرتے رہے. کیا مطلب کہ انہوں نے اپنی زکات کو اہمیت دی، اپنی نماز کو اہمیت دی، عبادات پر وہ مغرور اور متکبر رہے، لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب انہیں کبھی بھی نصیب نہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ کافر ہی مرے اور ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں صحابہ کرام ہیں، نماز کبھی پیچھے پڑھ لیتے، کبھی اپنے علاقے میں جا کر پڑھ لیتے، اور لیکن جب بھی بولتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا نظریہ اور یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتے اور حضور کے بارے میں گفتگو کرتے تو نہایت ادب احترام کے ساتھ جو ہے مخاطب ہوتے. اور اس کے مقابلے منافقین وہ جب بھی حضور کو بلاتے تو حضور کے شایان شان الفاظ استعمال نہ کرتے، یا محمد، اے محمد، یا جس طرح کے جو ہے وہ گستاخیاں آپ سن چکے ہیں. اس طرح کی گستاخیاں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں کئی مرتبہ کر چکے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ کسی کا بھی نہیں، نقصان انہوں نے اپنا ہی کیا ہے. اور پھر جب وہ مرا، قرآن کریم میں کہا گیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. آپ اس کے لیے بدبخت کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، یہ آپ کو اختیار ہے. حضور کو اختیار دیا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے لیے بخشش کی دعا کریں. وجہ کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی خود رئیس المنافقین تھا، کافر تھا، جہنمی تھا، اور اس کا بیٹا وہ سچا اور مخلص صحابی تھا، سچا اور مخلص صحابی. اور میں نے جمعہ میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کو پتہ چلا، حضرت عبداللہ سے مراد صحابی، اس کو جب پتہ چلا کہ میرا والد بدبخت جو ہے وہ حضور کے بارے میں اس طرح بکواس کر چکا ہے اور خود کو جو ہے معزز کہا ہے، اور معاذ اللہ حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو جو ہے وہ اس نے ذلیل کہا ہے، تو مدینے کے دروازے پر اس کو روک لیا اور تلوار سونت لی اپنے والد پر. کہا کہ یہاں کھڑا ہو کر اقرار کر اور کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد کے صحابہ عزت والے ہیں. یعنی کہ حضور اور حضور کے صحابہ کی عزت کی دفاع کرنا یہ صحابہ کا پرانا طریقہ ہے، اور حضور کے صحابہ کی توہین کرنا یہ منافقین کا پرانا شیوہ ہے. اور جب تک اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اپنے والد کو چھوڑا نہیں. اس نے اپنی زبان سے کہا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کا جو تمن خاں ہو اور اپنے آپ کو بڑا بنے خاں سمجھتا ہو، اور بیٹا جو ہے اس کے گردن پر تلوار رکھ دے اور کہے کہ تم اقرار کر کے میں ذلیل ہوں اور حضور عزت والے ہیں. یہ ایمان ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر حضور کے بارے میں نازیبہ گفتگو کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی. اور صحابی بیٹے نے جو ہے وہ کافر باپ سے اس چیز کا اقرار کروایا کہ تو ذلیل ہے اور حضور عزت والے ہیں. اور جب حضور سے فرمایا گیا کہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں چاہے نہ کریں، یہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو میں عبداللہ بن ابی کو معاف نہیں فرماؤں گا. اب ادھر اس کا بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے اور حضور اپنے صحابی کی دلجوئی فرما رہے ہیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ قرآن کہا ہے نا کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر تم 70 دفعہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو گے اور نہیں یغفر اللہ لهم، میں پھر بھی ان کو جو ہے وہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ معافی مانگ لوں گا، اللہ اسے معاف کر دے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ میرے صحابی جو ہے اس کو میں مانوس رکھوں اور اس پر میں شفقت برہات رکھوں. لیکن جب وہ مرا، بیٹے نے درخواست کی اور حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو جو ہے وہ اپنی قمیض بھی عطا فرمائی اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. ہاں، اور اس پر میں ایک مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ایک جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قمیض کی ضرورت تھی، حضرت حمزہ کو. اور یہ عبداللہ بن ابی وہ بدبخت ہے کہ وہ لمبا تڑنگا تھا، بڑے لمبے قد کا بندہ تھا،
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بہت لمبے قد والے تھے، اور حضرت حمزہ کو کسی کی بھی قمیض پوری نہیں آتی تھی۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا اتار کر حضرت حمزہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ نے آپ کرتا پہنے۔ اب حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں، حضور نے اپنے چچا کا وہ قرض اتارنے کے لیے عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیض عطا فرمائی، تاکہ کل قیامت کے دن تو میں تمہارا احسان یہیں دنیا پر ہی اتار دوں، کل قیامت کے دن تم مجھے یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کو قمیض عطا کی تھی، آپ میری بخشش کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں، میری بخشش کے لیے سفارش کریں۔ نہیں، میں تمہاری قمیض کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، باقی رہا فائدہ پہنچنا تو فرمایا کہ میری قمیض سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیض ہو اور بندے کو فائدہ نہ پہنچے تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا قرآن نے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں چاہے نہ کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، لیکن لن یغفر اللہ لہم، اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو دشمنوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ انہیں کرتا دے دیں، آپ اس کے لیے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں، بخشش کی دعا کر دیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، قمیض دی ہے اپنے چچا کے جو ہے وہ قمیض کا بدلہ اتارنے کے لیے، بخشش کی دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں اپنے صحابی کی دلجوئی کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، لیکن ان ساری چیزوں کا عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وجہ کیا ہے کہ بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ انہوں نے کو تھوڑے جرم کمائے ہیں، آپ کی توہین کی، آپ کے خلاف جو ہے وہ جملے کسے اور آپ پر جو ہے وہ غالب آنے کی کوشش کی، اور یہ سمجھا کہ ہم جو ہے وہ انہیں پال رہی ہیں۔ اور قرآن نے آگے کیا کہا جب اس نے کہا نا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ تم محمد اور محمد کے ساتھیوں پر جو ہے وہ خرچ نہ کرو، ان پر خرچ کرنا روک دو، یہ خود بخود ہی بکھر جائیں گے اور چھوڑ جائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بدبختو یہ سمجھتے ہو کہ ہم پال رہے ہیں انہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تم چاہے حضور کا مکمل بائیکاٹ کر دو، حضور کے صحابہ پر خرچ کرنا جو ہے مکمل طور پر بند کر دو، لیکن ان کو جو نصیب ہو رہا ہے وہ اللہ کے خزانوں سے نصیب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں میں ہے، اور تم چاہے حضور کے صحابہ پر خرچ کرنا بند بھی کر دو گے تو پھر بھی یہ کبھی بھی حضور کے دامن رحمت کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، اور یہ بات یہ منافقین کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ تو سورہ منافقون کا جو آغاز ہے، جو اس کو نازل کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ جناب ہم پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کو پتہ نہیں ہے۔ سورہ منافقون کو نازل کیا گیا، اس میں اس کی نشانیاں جو ہیں وہ منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ کچھ جو ہے وہ کل آپ نے سماعت کی کہ قسم اٹھانا، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنا، اور جھوٹا ہونے کے باوجود شور کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر مزید آگے جو ہے اس کی نشانیاں بیان کی جائیں گی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ انہی منافقون کو مسجدوں سے نکال کر حکم ہوا اخرج یا فلاں بن فلاں فإنک منافق، نکل جا میری مسجد سے اے فلاں کے بیٹے فلاں، اس لیے کہ تو منافق ہے اور تیرا میرے پیچھے نماز پڑھنا تیرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، تیرا مسجد میں آنا تیرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور سارے زمانے کی ذلت اور رسوائی دنیا میں مقدر بنی، اور آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بھیانک ہے اور زیادہ دردناک ہے۔ تو اس لیے منافق ہر زمانے میں رہیں گے اور مومن بھی ہر زمانے میں رہیں گے، اور ان کا آپس میں اتار چڑھاؤ الجھاؤ یہ آتا ہی رہے گا، اس سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی کو پال نہیں سکتا۔ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم اسے جو ہے وہ پال رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، منافقین نے بھی یہی کہا تھا، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ میرے نبی اور میرے نبی کے جو ماننے والے ہیں ان کو میں اپنے خزانوں سے خود عطا فرما رہا ہوں۔
ان کو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، میں خود جو ہے وہ انہیں عطا فرما رہا ہوں۔ لہٰذا ان غلط فہمیوں سے نکلیں کہ ہم جو ہے وہ حضور کے صحابہ پر خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو حضور جو ہے وہ حضور کے صحابہ حضور کو چھوڑ جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے وفا کا دم بھرا ہے وہ کبھی بھی حضور کے دامن رحمت کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو بدبخت ہیں انہوں نے بدبخت ہی رہنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، چاہے ان پر جتنی مرضی نوازشات ہو جائیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، ہماری مغفرت کاملہ فرمائے۔